حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ جو حسن اخلاق ہے اس حوالے سے، جیسا کہ حضرت علامہ محمد علی جعفر دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی بھی غلام تھے جی بے شک، اور آپ کے جو مالک تھے اس وقت انہوں نے آپ کے اوپر کس قسم کے ظلم کی اور جبر کی اور انتہا کر دی، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو چمڑی ہے وہ ریت گرم کے اوپر آپ کی جو یہ جو چمڑی باہر آ جاتی تھی، اس قدر زیادہ ظلم حضرت بلال حبشی کے اوپر کیا گیا۔ تو لیکن جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی جو ناظرین کو غلاموں کے حوالے سے جو آپ کا اخلاق ہے اس حوالے سے گفتگو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسے ہی جمیل بھائی، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے دور جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ غلام جو ہوتے تھے ان پر ظلم ستم جس طرح ان کا مالک چاہتا ان کو کرتا تھا ان کے ساتھ، لیکن جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حضور نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضور فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا، اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور یہاں تک فرمایا جو تم اپنی اولاد کے ساتھ رویہ رکھتے ہو وہی اپنے غلاموں کے ساتھ رویہ رکھو۔ یہ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے لیے فرمایا کہ جس طرح کا تم اپنی اولاد کے ساتھ رویہ رکھتے ہو ایسے ہی تم غلاموں کے ساتھ رویہ رکھو۔ اور ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی، مجلس لگی ہوئی تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، تو اس خاتون نے آ کر کہا کہ اے محمد میری بات سنو، اے محمد میری بات سنو۔ تو جو صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، اس کے محلے کے جو صحابہ تھے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا ذہنی تواضع ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، حضور فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، اس نے تمہیں تو نہیں بلایا مجھے بلایا ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چل کر گئے اور اس نے کیا کہا کہ اے محمد میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور بات بھی یہاں نہیں کرنی، وہ دور صحرا میں جا کر بات کرنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ صحرا میں چلے گئے، گھنٹوں اس کی باتیں سنی، جب باتیں ختم ہوئیں تو آخر میں کہنے لگی اے محمد یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، ان کو کہو کہ مجھے پاگل نہ کہا کریں۔ یہ لوگ بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، ان کو منع کر دو کہ یہ مجھے پتھر نہ ماریں۔ اور تیسری بات کہی کہ اے محمد یہ پورے مدینے میں میری کوئی نہیں سنتا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تیرا دل چاہے، جس وقت بھی تیرا دل چاہے، تو مجھ محمد کے پاس آ جانا، میں تیرے سارے دکھڑے سنوں گا۔ کیسا رویہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اور جب وہ خاتون چلی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جاہل سی خاتون اور آپ کا اتنا اہم وقت اور غار نبوت کی اتنی اہم ذمہ داریاں آپ کے سر پر، اور اتنا قیمتی وقت، اور آپ اس کی گھنٹوں سے فضول کی باتیں سن رہے ہو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا اے عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو مجھے بتاؤ یہ اپنے دکھڑے کہاں پر جا کر سنائے۔ اور ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ہاں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے، اپنے غلام کو مارا، رحمت للعالمین ہوں اور کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور تشریف فرما ہوئے اور اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، سبحان اللہ، فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی جو تھا وہ آگے سے طویلے پیش کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں کتنی بار معاف کروں؟ جمیل بھائی ہمارا بھی یہ سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ہاں کتنی بار معافی ملتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، اس کے بعد معافی نہیں ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں معافی نہیں ہے، معافی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے ہاں۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ یہ ہر بار میری چیزوں کو توڑتا ہے، ہر بار مجھے نقصان پہنچاتا ہے، میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جمیل بھائی، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضور فرمایا جتنی بار میرا رب تمہیں معاف کرتا ہے اس کو اتنی بار معاف فرما۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب غور کریں نا، اللہ ہمیں کتنے ہماری گناہوں پر اگر ہماری پکڑ ہو جائے تو ہم ایک قدم نہ چل پائے۔ اللہ ہمارے کتنے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ فرمایا جتنی بار اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کو اتنی بار معاف کرو۔ اور یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ، ایک دانش مند کھانا کھا رہا تھا دسترخوان پہ، کھانا شروع کرنے لگا نا تو باہر صفائی کرنے والا ایک نوجوان صفائی کر، اس نے اتنا کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اتنا جمیل بھائی اس نے جملہ کہا کہ بیٹا آؤ میرے پاس کھانا کھا لو، اس نے دوڑ لگا دی، گھر گیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لے کر آیا اپنے ساتھ، اور لا کر اس دانش مند کے سامنے لا کر کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں کلمہ پڑھاؤ پھر ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ صاحبو کردار سے ایمان پھیل رہا ہے۔ ایک اتنی سی بات کہی کہ آؤ بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا لو، دامن جو ہے وہ ایمان سے بھر رہا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے رویے ایسے ہو جائیں غلاموں کے ساتھ، اور جو ہمارے نیچے ماتحت ہمارے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر آج ہمارے بھی یہ رویے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے رویوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ،